واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. چند ایسے مواقع عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے میری حدیث کی سند کافی عالی ہو گئی. پہلا موقع تو آیا کہ جب یہ عاجز ظالم دیوبند حاضر ہوا تو وہاں پر حضرت مولانا سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جو قاری مطیب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ان کے گھر گیا، ہم نے کھانا کھایا. تو کھانے کے بعد وہ مجھے کہنے لگے پیر صاحب ادھر ہیں. عجیب بات ہے کہ پہلے حضرت مولانا طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے، ان کو پیر صاحب کے نام سے وہاں بلایا جاتا تھا. اور ان کے بعد اس عاجز کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہاں نام نہیں پکارتے. اگر کوئی کہہ دے نا پیر صاحب تو اس سے مراد اس عاجز کا نام ہوتا ہے. کہنے کہ پیر صاحب آپ میرے ساتھ آئیں. تو میں اٹھ کے ان کے ساتھ گیا. وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے، کہنے لگے اس چارپائی پہ بیٹھ گئے. میں بیٹھ گیا. کہنے لگے پیر صاحب آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو اس چارپائی پہ کیوں بٹھایا ہے؟ تو میں نے مذاق میں جواب دیا، حضرت میں ان پیروں میں سے نہیں ہوں جن کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں. تو مسکرا پڑے. کہنے لگے اچھا میں بتاتا ہوں کہ یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا کمرہ ہے اور یہ ان کی چارپائی ہے. میں آپ کو حدیث کی اجازت دینا چاہتا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں بٹھا کے اجازت دوں. انہوں نے حدیث کی اجازت دی. وہ تو چونکہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے، ان کی سند بہت عالی تھی. تو الحمدللہ ایک عالی سند اس عاجز کو بھی نصیب ہو گئی. دوسری عالی سند کا موقع اور بھی عجیب تھا. ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد ہم لوگ حرم میں تھے، انتظار میں تھے فلائٹ آئے گی چند دن کے بعد تو ہم جائیں گے. عصر کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تھے جو بہت پتلے دبلے سے تھے. وہ ایک جگہ بیٹھے اور سرخ رومال والے جو طلباء تھے وہ ان کے گرد حلقہ بنا کے بیٹھ گئے. اچھا جو مدرسے کی کتابیں ہیں نا وہ اپنے سائز سے پہچانی جاتی ہیں اور اسکول کالج کی کتابیں الگ ہوتی ہیں. ایک نظر دیکھنے سے بندہ پتہ چلا لیتا ہے یہ مدرسے کی کتابیں ہیں یا یہ اسکول کالج کی کتابیں ہیں. تو کچھ طلباء آئے، لگتا تھا بخاری شریف ان کے ہاتھ میں ہیں اور وہ گرد ان کے حلقہ بنا کے بیٹھ گئے. میں بھی ذرا قریب ہو گیا. اب ان میں سے ایک طالب علم نے تلاوت شروع کی، کیف کان بعد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ پہلی حدیث کی تلاوت ہوئی ہے. اس کے بعد ان حضرت نے سب کو حدیث کی اجازت دی. اب میں نے دل میں سوچا کہ جو بزرگ حرم میں بیٹھ کے ان طلباء کو حدیث کی اجازت دے رہے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کی سند بہت عالی ہوگی. تو میں نے ان کے خادم کو کہا کہ حضرت کون ہے؟ ان کا جی یہ ہیں حضرت مولانا احمد علی لاجپوری صوفی انڈیا کے، مگر ان کی زیادہ زندگی یو کے میں گزری ہے اور ابھی وہیں سے حج کے لیے آئے ہیں. اور ان کے پاس بہت علماء آتے ہیں حدیث کی اجازت لینے کے لیے. میں نے پوچھا کیسے؟ کہتے تم پاکستان سے ہو؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے جیسے تمہارے تقی عثمانی. اب میرا تو دل بہت خوش ہو گیا کہ جب شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت میں آتا ہوں جیسے علم کے پہاڑ بھی ان کے پاس گئے حدیث کی سند کے لیے تو واقعی بڑی اونچی سند ہوگی. تو میں نے اس سے کہا خادم سے کیا مجھے حدیث کی اجازت مل سکتی ہے؟ کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے ذوالفقار احمد نقشبندی. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نوجوان نے سنا تو وہ تو جیسے کوئی پھڑک جاتے ہیں ایسے پھڑک کے السلام علیکم اٹھ کے ملا اور وہیں سے حضرت حضرت حضرت. اب حرم میں اس طرح پکارنا کسی کو عجیب سا لگتا ہے. مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا. تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا بھائی کیا بات ہے، کیوں شور کر رہے ہو؟ حضرت آپ نے مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر سفر میں کہیں ذوالفقار احمد نقشبندی سے ملاقات ہو تو ضرور کروانا، یہ حضرت آ گئے ہیں. اب یہ سن کے وہ حضرت کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا ہو گیا. میں نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا، ملاقات کی. میں نے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے باقی طلباء کو جس کی اجازت دی ہے
تو مجھے بھی دے دیجیے۔ فرمان لگے دیکھو جب میں حج پہ چلا تھا تو میں نیت کر کے چلا تھا کہ اگر اس سفر میں میری آپ سے ملاقات ہوئی تو میں آپ کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھوں گا، کیونکہ میری نیت پہلے کی تھی، آپ میری بات پہلے پوری کریں پھر میں آپ کی بات پوری کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہیں حرم میں بیٹھ کے میں نے ان کو توبہ کے کلمات پڑھائے اور انہوں نے پھر حدیث کی اجازت دی۔ جب ہم نے ان کی اجازت کو پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ تھے شاگرد حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ شاگرد تھے حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طرح ان کی سند بہت عالی ہو جاتی تھی۔ اور ایک ان کا ترک تھا حضرت مولانا فضل الرحمان گنجی مراد آبادی کے ذریعے، وہ بھی حدیث کی سند ان کی بہت عالی تھی۔ تیسرا موقع عجیب ملا کہ ہم ایک مرتبہ ترکی میں تھے، استنبول میں۔ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں پر ایک بڑی علمی شخصیت گزری ہے، علامہ زاہد القوصری ان کا نام ہے، جن کو وکیل احناف کہتے ہیں۔ ان کی کتابیں ایسی مؤثر کہ عرب لوگ بھی ان کے علم کے قائل تھے۔ ان کے ایک آخری شاگرد حضرت مولانا امین سراج ابھی زندہ ہیں، اور حکومت نے ان کو اپنی تاریخی شخصیات میں شامل کیا ہوا ہے۔ تو لوگوں کی ملاقات تو نہیں ہوتی لیکن زیارت ہو سکتی ہے۔ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی کہ یا اللہ ملاقات بھی ہو جائے اور ہمیں حدیث کی اجازت بھی مل جائے۔ چنانچہ جمعہ کا دن ہوا تو وہ جمعہ کے لیے مسجد میں آئے۔ حکومت نے ان کے لیے ایک الگ جگہ بنائی ہوئی تھی، شیشے کے کمرے کی طرح۔ ان کو لوگ باہر سے دیکھ سکتے تھے مگر ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اور 5-6 ڈاکٹر ہر وقت ان کو گھیرے میں رکھتے تھے تاکہ کوئی عام بندہ ان سے ملاقات نہ کرے، بیماری کوئی ٹرانسفر نہ ہو جائے، کیونکہ وہ حکومتی شخصیت تھے، نایاب شخصیت تھے۔ اب جب جمعہ پڑا تو میں اس کمرے کی طرف گیا تو ان کا خادم کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میں حضرت سے ملاقات کروں اور حدیث کی اجازت لوں۔ اس نے کہا نہیں جی آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں 2 ڈاکٹر بھی ساتھ آ گئے، نوجوان تھے۔ مجھ سے انگریزی میں پوچھنے لگے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں۔ کہنے لگے پاکستان سے؟ وہاں تو ہائیجینک کنڈیشن بہت خراب ہے، پتہ نہیں کون کون سا وائرس اور کون سا بیکٹیریا آپ لے کے آئے ہوں گے، ہم تو نہیں اجازت دے سکتے کہ آپ حضرت سے ملاقات کریں۔ اب میں کمرے کے باہر دروازے کے اندر، وہ ڈاکٹر کھڑا ہے، اور دروازے کے آگے پھر حضرت نے جب یہ شور سنا، بات چیت سنی، تو انہوں نے پوچھا کون ہے؟ تو قد تو میرا لمبا تھا ہی صحیح۔ انہوں نے دیکھ کے کہا کہ بھائی من اندر تو کون ہے؟ میں نے کہا جی میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے آیا ہوں۔ کہنے لگے مسموک الکریم؟ میں نے کہا ذوالفقار احمد نقشبندی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بدنام زمانہ شخص بھی عجیب ہوتا ہے، ہر بندہ پہچان لیتا ہے۔ جیسے میں نے ان کو کہا نا ذوالفقار احمد نقشبندی، تو وہ تو بہت ہی خوش ہو گئے۔ کہنے لگے میں نے آپ کا نام پہلے سنا ہوا ہے اور میں اس انتظار میں تھا کہ کبھی آپ سے میری ملاقات ہوگی، اب آپ آئے ہیں تو آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر درمیان میں آ گیا، اس نے کہا جی آپ ملاقات نہیں کر سکتے، ہم پابند ہیں، وی آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو سیو یو، ہم آپ کو بچانے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی اگر اس سے ملاقات کرنے سے مجھے کل کی جگہ آج موت آتی ہے تو میں آج مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ڈاکٹر کیا کرتا بیچارہ، وہ ایک طرف ہو گیا اور حضرت نے وہی کھڑے کھڑے مصافحہ کیا۔ میں نے حدیث کی اجازت مانگی، انہوں نے حدیث کی اجازت دی، اور پھر جب ہم نے پڑھا تو پتہ چلا کہ ان کی واقعی حدیث کی سند بہت عالی ہے۔ پھر ایک چوتھا موقع اللہ نے دیا، وہ تھا کہ ہم چند سال پہلے بخارا گئے، ایک مشائخ کانفرنس ہوئی تھی وہاں، انہوں نے ساری دنیا کے مشائخ اور بڑے بڑے علماء کو بلایا تھا۔ کیونکہ بخارا شہر کے اندر یہ کنونشن تھی تو ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرے پاس کچھ بخارا کے علماء آئے، مجھے کہنے لگے جی کہ ہوٹل کے فلاں کمرے میں رش لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے شام کے ایک عالم ہیں جو بہت عالی سند رکھتے ہیں حدیث کی، ان سے اجازت لینے کے لیے۔ تو جب میں نے سنا تو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا،
میں نے مصطفیٰ کمال ہمارے دوست ہیں ان کو کہا کہ بھئی چلو مجھے ویل چیئر پہ لے چلو، ہم بھی جا کے ان سے حدیث کی اجازت لیتے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگے حضرت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ عصر کی نماز ہم دونوں نے اکٹھے پڑھی تھی، جماعت میں ہم اکٹھے ساتھ ساتھ تھے۔ انہوں نے میرا حلیہ دیکھا تو تعارف کیا، میں نے بتایا کہ مجھے حضرت سے نسبت ہے، اجازت ہے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر حضرت کسی وقت فارغ ہوں مجھے فون کر دینا، میں 5 منٹ میں ان کے کمرے میں پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا مصطفیٰ صاحب طالب علم ہم ہیں، اجازت کی طلب ہمیں ہے، تو ہمیں چل کے جانا چاہیے بجائے ان کو بلانے کے۔ اس نے کہا کہ حضرت ہم وہاں جائیں گے تو رش اتنا ہے کہ ہمیں وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملنی، اور اگر ان کو فون کر دیں گے تو وہ پھر اپنے آپ کو فارغ کر کے آئیں گے، آپ کو بھی اجازت مل جائے گی، ہمیں بھی اجازت مل جائے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ تو جی انہوں نے وہیں بیٹھ بیٹھے فون کیا، اور 3 منٹ میں وہ بزرگ جو تھے وہ تشریف لائے۔ ایک شام کے عالم تھے، نوجوان تھے۔ پہلے میں ان سے پوچھا کہ جی آپ کی حدیث کی سند عالی کیسے بنتی ہے؟ انہوں نے پھر بتایا کہ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کے وساطت سے ان کی سند بہت عالی بنتی تھی۔ ہدایہ کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہے ڈاکٹر عبداللطیف فرفور نے، مفتی حضرات اس کو اچھی طرح متعارف ہیں، تو ان کے وساطت سے اس کی حدیث کی سند واقعی عالی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے مشائخ جو محدثین ہیں پاکستان کے، ان کی حدیث کی نسبت تو بہت عالی ہے۔ کہنے لگے جی میں نے پاکستان کا 3 دفعہ دورہ کیا ہے، اور میں نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان اور ان جیسے اور حضرات سے ملاقاتیں کی ہیں، اور میری حدیث کی سند 2 درجے ان سے اوپر ہے۔ تو ہمیں پھر یقین ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنی پرنٹڈ کتاب دی جس میں ان کی پوری جو حدیث کے مطلب ہے درمیان میں وسائل تھے ان کا ذکر تھا۔ تو الحمدللہ یہ ایک چوتھا طریقہ تھا جس سے اللہ نے مجھے اپنی سند کو عالی کرنے کا موقع دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور طرف سے بھی اجازت ملی، جو حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے شیخ تھے، ان کی بیٹی کے وساطت سے حضرت بنوری کو بھی اجازت ملی، اور ایک اور استاد کو بھی اجازت ملی، انہوں نے مجھے بھی اجازت دی۔ ہے تو وہ بھی عالی سند، مگر اتنا زیادہ باتوں کا تذکرہ کرنا گفتگو کی طوالت کا باعث ہے۔ اتنا بتاتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے جو موقع دیے میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور جتنے طلباء آج انہوں نے درس حدیث کا آخری سبق پڑھا، یا علماء پہلے سے یہاں موجود ہیں، یا اگر دور خواتین تک آواز جا رہی ہے تو عالمات موجود ہیں، ان سب کو اس عاجز کی طرف سے حدیث مبارک کی خدمت کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں تقوی و طہارت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، دین کا کام کیجیے اور اس کو احسان نہ جتلائیے کہ ہم دین کا کام کریں، آپ اللہ کا احسان خود مانیں۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت و شناس کے در خدمت گزاشتت۔ اے دوست تو بادشاہ پہ احسان نہ چڑھا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے۔ ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے لاکھوں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجحال مال۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔